السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاگ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعجاز بلوچ عثمانی۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں جورا وارڈ نمبر 6 سے فاتح امیدوار، آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو کھڑے تھے، ملک نصیر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ بلاگ نیوز کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے مقابلہ کر کے الحمدللہ جیت اپنے نام پہ سمیٹی۔ تو آپ سے چند سوالات ہم کریں گے انشاءاللہ، وہ اس لیے کہ ہمیں آپ جس وارڈ سے جیت کے آئے ہیں وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈز بھی تھی کہ آئیے ہم نے جس امیدوار کو جتوایا ہے تو ان سے ہماری باتیں آپ نے کرنی ہے، تو ہم بلاگ نیوز کی توسط سے آپ سے چند سوالات کریں گے۔ پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ نے آخری دن تک آپ کا کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ نے متفقہ طور پر شیخ صاحب کے ساتھ حمایت کا اعلان کر کے ان کو الیکشن میں کھڑا کیا۔ تو ہر کوئی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ کو الیکشن میں کھڑے ہونے کی آخری دن کون سی وجوہات میں سے وجہ سامنے آئی جس وجہ سے آپ کھڑے ہوئے، تو تاکہ اس توسط سے آپ بتا دیں تاکہ آپ کا موقف بھی واضح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا، پہلے تو میں اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے جیت دی۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اعتماد کیا۔ تو جو سوال آپ نے کیا کہ شیخ صاحب کو جب ٹکٹ ملا، آپ ایک ہی پارٹی سے تھے، تو شیخ صاحب کو ٹکٹ، میرا پروگرام الیکشن لڑنے کا بالکل نہیں تھا۔ شیخ صاحب سے جب مظفر آباد میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹکٹ میں لینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں برملا کہہ دیا میں نے الیکشن ہی نہیں لڑنا، آپ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ بات کریں، مجھے دلوائیں ٹکٹ۔ میں نے کہا جی آپ لیں، میں کہہ دوں گا کہ میں نے الیکشن ہی نہیں لڑنا۔ تو تمہاری بات شیخ صاحب سے ہو گئی۔ میں جب گھر گیا تو وہاں جو ہوتے ہیں کوئی دوست اچھے ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ الیکشن میں ایسا لیں۔ تو میں نے مشروط کر دی اس بات کو کہ میں نے شیخ صاحب سے وعدہ کر دیا کہ میں الیکشن نہیں لڑتا، آپ ٹکٹ لے لیں۔ تو میں تو الیکشن نہیں لڑتا پھر۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ ایسا کریں کہ الیکشن لڑیں۔ تو میں نے کہا پھر شیخ صاحب اگر کہیں گے تو میں الیکشن لڑوں گا۔ تو صبح شیخ صاحب سے ملاقات ہو گئی، ان سے مشورہ ہوا۔ میں نے کہا جی آپ ٹکٹ مل گیا، آپ الیکشن لڑیں، مجھے بھی مجبور کر رہے ہیں کہ آپ ہی الیکشن لڑیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیخ صاحب نے کہا جی کہ کوئی بات نہیں، الیکشن میں 6 8 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی الیکشن لڑیں۔ تو میں نے کہا پھر میں کیسے لڑوں، ٹکٹ آپ لے گئے، میں کیسے الیکشن لڑوں؟ چونکہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے ہم نے سب نے مل کر کام کیا تھا۔ اس میں شیخ صاحب کی قیادت میں ہم نے پی ٹی آئی کو اچھا خاصا ووٹ الحمدللہ حاجی متاب صاحب کی صورت میں، چیئرمین ابراہیم صاحب کی صورت میں، قاری گلزار صاحب کی صورت میں، علی شان اوان صاحب کی صورت میں، ہم نے مل کر جو پی ٹی آئی کو وہاں سے ووٹ دلوایا تھا، ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے۔ تو میں نے کہا یہ کوئی عجیب سی بات لگے گی، لوگ بھی کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ شیخ صاحب نے فیصلہ کر دیا، آپ لڑیں الیکشن، کوئی بات نہیں، میں ٹکٹ پہ لڑوں گا، آپ آزاد کھڑے ہو جائیں۔ تو کھڑے ہو گیا، میں نے الیکشن میں بھی کھڑا ہو گیا الحمدللہ۔ پھر آپ نے دیکھا الیکشن والے دن بھی آپ نے انٹرویو کیا، لیکن اس وقت میں بہت ذہنی طور پہ ڈسٹرب تھا، وہاں تھوڑا سا جھگڑا وغیرہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ووٹروں کو پیسے وغیرہ بھی دے رہے تھے، پرسوں میں کچھ لوگوں کے پیسے تھے، تو میں اس حوالے سے بہت پریشان تھا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے کچھ اور ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ بہتر ہوا، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ تو یہ بات ہے، اس میں یہی سچائی ہے، اس کو کوئی جیسے بھی سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف بہتر انداز میں بتایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب پر جو الزامات لگے کہ انہوں نے ووٹ توڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ ادھر، اور آپ نے ملی مشاورت کے ساتھ رانا اقبال صاحب کے ووٹ توڑنے کے لیے ان کو اوپر والے وارڈ سے جو ووٹ ہیں وہ توڑیں، تو اس حوالے سے کھڑا کیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ مجھے یہ، آپ کا سوال ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں جو کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے وہ کس لیے کھڑا ہوتا ہے؟ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ووٹ مجھے ملیں، زیادہ ملیں، ملنا نہ ملنا
بعد کی بات ہے، لیکن میں کھڑا ہوا تھا، میں اپنے لیے کوشش کر رہا تھا، شیخ صاحب ظاہر ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنے لیے کر رہے تھے. تو ایسا نہیں ہے، یہ لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں. جو لوگ ہمارے مد مقابل تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ووٹ نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو پیسے دے رہے تھے لوگوں کو. 2,000 روپیہ کئی لوگوں نے پورے گاؤں میں بانٹا ہے، ثبوت موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو اس کے علاوہ بھی لوگوں کے پاس پیسے گئے. تقریباً میرے خیال میں جو میرے علم میں بات آئی ہے 6 سے 7 لاکھ روپے انہوں نے دیا ہے، پھر بھی آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ماشاءاللہ نصیر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ بعض لوگوں نے پیسے تقسیم کیے اور 2,000 روپیہ بھی ان کے جو ثبوت میں موجود ہیں جو انہوں نے دیے، تو تقریباً 5-6-7 لاکھ کے ایوریج میں پیسے تقسیم ہوئے. اس کے باوجود انہوں نے ہار سمیٹی ہے. تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو بات پھیلی تھی کہ رانا اقبال صاحب اگر بیٹھ جائیں تو ملک نصیر صاحب بھی بیٹھنے کے لیے دستبردار ہونے کے لیے شیخ صاحب کے حق میں تیار ہیں، تو اس حوالے سے اپنا موقف آپ کی زبانی ہم سننا چاہتے ہیں، کیونکہ مختلف لوگوں سے ہم نے مختلف چیزیں سنی ہیں. جی بالکل ایسا ہی تھا. شیخ صاحب جب میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو ووٹ توڑنے کے لیے اس لیے آپ کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ اقبال کا جو ووٹ بینک ہے وہ ٹوٹے، تو وہ جب وہ ٹوٹے گا تو آپ جیت جائیں گے. میں نے ان سے کہا جی اگر یہ آپ کو شک ہے، آپ کو بھی اگر شک ہے تو آپ ایسا کریں، چونکہ نہ اقبال کے پاس ٹکٹ ہے نہ میرے پاس ٹکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس ٹکٹ ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، آپ مجھ سے بھی بیان الفی لے لیں تو اس کو بھی لائیں. میں سب سے پہلے میں آپ کے حق میں دستبرداری دیتا ہوں، میں دستبردار ہو جاتا ہوں، اس کے بعد اقبال بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے دستبردار کر کے آپ الیکشن لڑے، یہ میں برداشت نہیں کرتا. البتہ وہ اگر دستبردار ہونا چاہتا ہے تو میں آپ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ بات بالکل سچ ہے کہ اگر رانا اقبال صاحب دستبردار ہو جاتے آپ نے دستبردار ہو جانا تھا ان کے جی حق میں. جی بالکل، یہ بات بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی برادری کے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے جتوائے ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر برادری میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، البتہ ازم کے میں خلاف ہوں، اور الحمدللہ اسی وجہ سے میں وہاں سے جیتا ہوں، چونکہ میرا وہاں ووٹ ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ فہرست اٹھا کے دیکھ لیں، میرا مقابلہ تکبر سے تھا، ٹھیک ہے، تو میری برادری کا وہاں ووٹ بھی کچھ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. 1124 ووٹ ہیں وارڈ میں جو فہرستوں میں موجود ہے. میرا تقریباً 132-150 ووٹ پول ہوا ہے جو میری برادری کے لوگ تھے. اگر برادری کے بغیر برادری کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چلو ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں 150 ووٹ پہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں بھی کئی لوگ ادھر ادھر دیتے ہیں ووٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ برادری کی وہاں کوئی بات نہیں ہے، سب برادریوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں. میں خصوصی طور پہ سب سے پہلے تو شیخ قیوم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واقعی انہوں نے جو وہ کہہ رہے تھے وہی ہوا. دیکھیں کبھی کبھی انسان کا گمان بھی صحیح ہو جاتا ہے. ان کا گمان تھا کہ شیخ قیوم صاحب ووٹ توڑنے آئے ہیں جی، لیکن ایسا نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، بعد میں ہو گیا ایسا. انہوں نے توڑے ووٹ. میں تقریباً 45 یا 44 ووٹ سے جیتا ہوں نا، 44 ووٹ سے اتنا ہی جیتا ہوں. تو شیخ صاحب نے 76 ووٹ لیے ہیں، تو ٹوٹے ہیں نا ووٹ. اگر شیخ صاحب 76 ووٹ نہ لیتے میں کیسے جیتا؟ یہ تو بعد میں ثابت ہو گیا نا، یہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، ورنہ وہ اپنا کام کر رہے تھے، میں اپنا کام کر رہا تھا. تو ہم تھے دونوں پی ٹی آئی کے، ایسی بات نہیں ہے. اب بھی ہے الحمدللہ دونوں پی ٹی آئی کے ہیں، وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں. تو ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے اختیار دے دیا، میرے حصے میں جیت تھی. یہ تو فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں نا. یہ جو دیکھیں نا، اگر آسمان پہ اللہ تعالیٰ کسی کو جیت دیتا ہے تو زمین والے کیا کریں گے اس پہ؟ میں کیا کر سکتا ہوں، شیخ صاحب کیا کریں گے، دوسرا کیا کرے گا؟ لیکن جو پلان ہم نے بنائے وہ ٹھیک کامیاب رہے، چونکہ جیت تھی اللہ کی طرف سے. ادھر کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، یہ نیچے دیکھتے ہیں. یہ جو کاریگر اپنے دماغ سے سوچتے ہیں نا، یہ جو مظفر آباد سے جاتے ہیں بیٹھ کے وہاں فیصلے کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، روز کھلاتے تھے ادھر.
الیکشن میں انہوں نے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک غلط ٹرینڈ وہاں پیدا کر دیا۔ غریب لوگ ہیں، دیکھیں آپ بھی وہیں سے ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں، لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ جب آپ پیسے دے کے لوگوں کو خرید لیں گے، ان کے ضمیر کا سودا کر دیں گے، تو وہاں کام کیا کریں گے آپ؟ پھر تو آپ اپنا گھر بھریں گے یا ان کا لوگوں کا کام کریں گے؟ جو آدمی پیسے دیتا ہے، میں کیا کہوں، لعنت ہے اس شخص پہ جو پیسے دے کے ووٹ خریدتا ہے۔ ایسا ہی کیا انہوں نے نون لیگ کے دور میں، 234 ووٹ لیے، ثبوت موجود ہے، خود انہوں نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ ہم نے پیسے دیے۔ ٹھیک ہے، پیسے میرے پاس نہیں، کسی اور کے پاس ہے، پیسے لگا سکتا ہے بندہ، ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے پاس ہیں، اگر ہم ٹرائی کریں پیسے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا کام ہم نہیں کرنا چاہتے، چونکہ وہاں لوگوں کے مسائل ہیں۔ پیسے دے کے خرید کے اب انسان خود عیاشی کرے اور لوگ بھوکے مریں، یہ چیز مناسب نہیں ہے، چونکہ ایک دن اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنے ہی سوال جواب ہوں گے وہاں پہ، اس سے زیادہ، چونکہ جس پہ ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ سوال بھی زیادہ ہوں گے، اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ تو انہوں نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے نا، پیسے مل گئے، پہلے ہماری ہی طرح تھے یہ بیچارے، آج کل پیسے آ گئے، یہ بس جاتے ہیں گاڑیوں پہ، ادھر کیا ادھر کیا، پیسے دیے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ٹرینڈ غلط ہے، اور الحمدللہ اس دفعہ ختم ہوا ہے، دوبارہ نہیں ہوگا، امید ہے اگر ہوا تو پھر بھی اس کا مقابلہ کریں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں اس طرح جب تک اس سیدھی لائن پہ نہیں آتے۔ ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ ہمیشہ ان کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ جیت کے بعد اپنے علاقے کے لیے آپ نے پہلے جو پریشانی میں انٹرویو دیا، اس میں بھی آپ نے عوام کا بہت خیال کرتے ہوئے ان کے پانی کے مسائل اور ان کی سڑک کے مسائل، اسی طرح مختلف مسائل کا آپ نے بات کی۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں کون سی بات چل رہی ہے کہ ابھی آپ کو اگر موقع مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو کس چیز پہ آپ کی ترجیحات ہیں، کہ آپ کی کوشش ہے اولین کہ کون سی چیز پہ آپ پہلے کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے چلو آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ علی شان صاحب کا میں نے انٹرویو سنا، شیخ صاحب کو بھی میں نے ان کا بھی سنا ہے، تو الحمدللہ ہمیشہ شوق اس انسان کو ہوتا ہے نا، جس نے کچھ دیکھا نہ ہو، جس کے پاس سے کوئی چیز گزری نہ ہو۔ 3 نسلوں سے ہمارے پاس یہ نمائندگی رہی ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے ایک بہت ہی اچھے محسن ہے، ہمدرد ہیں، میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، منشی قاسم صاحب جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی آج تیسری نسل نمائندگی پہ آئی ہے، الیکٹ ہو کے، ویسے نہیں۔ تو اگر آپ کے انصاف نہیں کرتے تو، چونکہ اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے اوپر، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب دلوں کے حال وہ جانتا ہے، شارک سے وہ نزدیک ہے۔ اگر آپ کے پاس انصاف نہیں ہوتا، آپ انصاف نہ کرتے ہوتے، تو آپ کبھی نہیں آ سکتے تھے۔ تو ایسا ہی ہے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یرغمال کی، انہوں نے لوگوں کو باتیں ایسی کی ہیں نا کہ انہوں نے یرغمال کیا ہے سسٹم کو، انہوں نے جام کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی فورس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ ہے کردار ہے، جس کی بنیاد پہ انشاءاللہ آج بھی جیتے ہیں، اور انشاءاللہ جس وقت بھی اس میدان میں اتریں گے انشاءاللہ جیتیں گے، مجھے امید ہے اللہ سے۔ آج اس سے مشکل الیکشن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ کون سی چیز پہ آپ کی ترجیح ہوگی پہلے؟ تو الحمدللہ جی، ہماری جس وارڈ سے میں الیکشن جیتا ہوں وہاں ضرورتیں اتنی نہیں ہیں، وہاں روڈ بھی ہے، وہاں اسپتال بھی ہے، وہاں ہائی سکول بھی ہے، پرائمری سکول بھی 2-3 ہے، تقریباً 4 سکول ہیں۔ تو زیادہ وہاں پانی کا مسئلہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، ہر گھر سے جو میں ووٹ مانگنے گیا تو لوگوں نے سب سے زیادہ اسی مسئلے کو اجاگر کیا، رکھا آگے کہ جی پانی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس پہ دھیان ضرور دیں گے ہم۔ تو ایک بات اور ہے، فٹ پاتھ وغیرہ ہیں لوگوں کے، یعنی جو روڈ سے دوسری سائڈ پہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے جو راستے وغیرہ ہیں ہموار کرنا، یا فٹ پاتھ وغیرہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے حکومت سے کہ اگر وہ اچھے طریقے سے ہو جائیں تو بہتر ہے، لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور سوال، جو آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے، تو آپ کے والے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ
پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور ابھی بھی آپ کی سیٹ پی ٹی آئی کے نام ہے، اور اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی انشاءاللہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور ابھی بھی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں، البتہ ہے کوئی خدشات میرے پی ٹی آئی سے گلے شکوے ہوتے ہیں، ہر جماعت سے کارکن کا ہوتا ہے شکوہ، تو اگر انہوں نے ٹھیک طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے نا ہینڈل کیا تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے، نہ کیا تو ہمارے راستے الگ ہیں، کوئی بات نہیں، اور لوگ بھی جیتے ہیں آزاد، تو ہم ایک پینل بنائیں گے، دیکھیں گے کیا کرنا ہے، ہاں انشاءاللہ۔ یعنی ابھی آپ نے فیصلہ کوئی نہیں لیا کہ آپ آزاد ہی ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں ابھی تو میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں جیسے ہوں ایسے ہی رہوں گا فی الحال، تو جب قیادت سے بات ہوگی اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ جی، ملک نصیر صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ضرور تھے، آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کھڑے رہے، تو ان سے اپنے چند خدشات یہ تذکرہ کریں گے، وہ حل ہو گئے تو انشاءاللہ یہ انہی کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اگر نہیں ہوئے تو آزاد حیثیت سے ہی رہیں گے۔ تو اور اپنی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آخری سوال آپ سے یہی ہے بس۔ الحمدللہ ایک بات میں اضافی کروں گا، چونکہ کرنی بھی چاہیے، ہمارے بزرگ ہیں جو میرے والد صاحب ممبر محمد حیدر خان صاحب، چیئرمین ابراہیم صاحب، حاجی متاب صاحب، اس کے بعد سرور قریشی صاحب، ویسے تو لوگ رانے ہو گئے لیکن وہ ابھی تک قریشی ہیں، تو میں ان کا پہلے خصوصی شکریہ ادا کروں گا، ٹھیک ہے، ان کی سرپرستی حاصل رہی، ان کی مشاورت حاصل رہی، تو الفت خان صاحب، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی میرے ساتھ رہے، بالکل میری پشت پہ رہے الفت بھائی، تو الحمدللہ ہم نے سیٹ جیت لی، محنت کی، تجربے سے، ٹھیک طریقے سے، خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ وہاں نہیں ہوا، کوشش تھی چند لوگوں کی وہاں، تو الحمدللہ میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پیسے کو ریجیکٹ کیا اور کردار کو سلیکٹ کیا، بس یہی بات ہے، اور اپیل بھی یہی کروں گا کہ آئندہ اگر میں نہ بھی ہوں، اپنے لیے ایسا ہی آدمی چنیں جو ان کے لیے مفید ثابت ہو، تو بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بلاگ نیوز کو ٹائم دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، شکریہ۔